اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ اپنی نیت کی اصلاح ہر وقت ضروری ہے، جو زیادتی کرتا ہے وہ کبھی بامراد نہیں ہوتا۔ آپ بھی نظر انداز کر کے گزر جائیں، اچھے وقت کا انتظار صبر کے ساتھ کریں۔ بری نیت والا تئی دامن رہتا ہے اور صاف باطن کو وہاں سے ملتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کو بامراد کرے، آمین۔ گناہوں کے دلدل میں جتنا گہرا اتر جائیں، واپسی اتنی ہی مشکل اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ذکر، دعا اور صدقہ سے واپسی میں مدد ملے گی۔ آزمائیے، تمہارا صبر تمہاری آزمائشوں سے زیادہ بڑا ہونا چاہیے۔ عقل مند کو چاہیے کہ غمگین نہ رہے، کہ غم مصیبت کو نہیں ٹالتا اور غم کا تسلسل عقل میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ طول غم حیات سے گھبرانا اے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہ ہو۔ عمل کی جزا و سزا تو لازم ہے، بھلے یہاں ملے یا وہاں، اور بہت ممکن ہے دونوں جگہ ملے۔ ذرا سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں کہ کل آپ کی باری ہے۔ جب کبھی بے سکونی اور بے قراری حد سے گزر جائے، خاموشی سے اپنا کڑا احتساب کریں کہ مجھ سے کہاں کہاں کوتاہی ہوئی ہے۔ کیا میرے تعلقات بندوں کے رب اور رب کے بندوں سے صحیح ہیں؟ یہی آپ کی بے چینی کی تشخیص اور آپ کے دکھ کا علاج ہے۔ مداوا کریں، شفا پائیں۔ وہ روح کبھی نہیں مرجھاتی جس کی پیاس قرآن پاک کی تلاوت سے بجھتی ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلال کو آسان بنایا تو حرام کا حصول مشکل ہو گیا، اور ہم نے حرام کو آسان بنایا تو حلال کا اصول مشکل ہو گیا۔ اگر تمہیں ذرا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ پاک تمہارے معاملات کیسے درست کرتا ہے تو تمہارا دل خوشی سے پھٹ جائے گا۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ آپ کا عکس ہوتے ہیں، بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ جب آپ کے سکون کا تعلق کسی شخص سے ہو تو یقین جانیں پھر آپ سکون میں نہیں رہتے۔ غلط فہمیوں کو اپنے دل میں جگہ نہ دیجیے، کیونکہ عام طور پر انہیں غلط فہمیوں کی وجہ سے ہم نایاب، مخلص اور احساس کرنے والے لوگ کھو دیتے ہیں۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کے بجائے اس کو سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی غرض کے۔ کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے۔ اخلاق سے بات کرنا پریشانی سے نجات ہے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ جو دکھ تمہیں خدا کے قریب کر دے وہ کوئی دکھ نہیں بلکہ ایک نعمت ہے۔ سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ کر دیکھیں، پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کے راستے آسان کرتا ہے۔ اپنی چاہت بس یہی رکھیں جو اللہ چاہے۔ دنیا کی بہترین مصروفیت پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ نظر کی حفاظت شروع کر دیں، اللہ آپ کے سینے کو کھول دے گا اور عبادت کی لذت سے آشنا کر دے گا۔ انشاءاللہ آزمائش شرط ہے۔ کم بولنے والے شخص سے گناہ بھی کم ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو خیر کی بات کے سوا زباں بندی کی توفیق دے، آمین۔
جسم اور روح کا کوئی مرض ایسا نہیں جس کی تشخیص اور دوا کے متعلق قرآن مجید میں رہنمائی موجود نہ ہو۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ جب آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کیا کرنا ہے تو نماز اور دعا کی طرف متوجہ ہوں۔ میں مایوس تھا، پھر یاد آیا اللہ سب کی سنتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں رکھنے سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ بہترین چیزیں ان ایکسپیکٹڈ طور پر ہوتی ہیں، اس وجہ سے صبر کریں، آپ کا وقت بھی آئے گا انشاءاللہ۔ کسی نہ کسی جگہ کوئی اپنی زندگی کے لیے لڑ رہا ہے۔ آپ کے پاس ابھی صحت والی زندگی ہے تو شکر ادا کریں اور اللہ کی عبادت میں زندگی گزاریں۔ اللہ پاک اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نے ہمارے لیے راستے بنائے، ہمیں راستے دکھائے جن پر چل کر زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ انسان گھاٹے کا سودا خود کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں سمجھ آتی ہیں تو انسان کو صبر بھی آ ہی جاتا ہے۔ دنیا کا بہترین راستہ اللہ کی مرضی ہے، اپنے آپ کو اس کی مرضی پر چھوڑ دو۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو اللہ سے پوشیدہ ہو، اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اللہ کے اختیار سے باہر ہو۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے اللہ ان کو ضرور نوازتا ہے۔ دلوں کو صاف کر لیں اگر رحمت چاہیے۔ ہماری بات تب تک ہی ہماری ہے جب تک ہمارے منہ سے نہیں نکلتی۔ جب منہ سے نکال دی پھر چاہے بہن ہو یا بھائی، وہ پرائی ہو گئی۔ جب ہم ہی اس کو نہیں سنبھال پائے تو کسی کو کیا پڑی کہ وہ اتنا بھاری بوجھ اٹھائے۔ بعد میں پچھتاوے سے بہتر ہے ابھی ضبط کر لیں، لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ خیال رہے کہ آپ کی موجودگی باعث زحمت اور آزار نہ ہو، باعث خیر ہو۔ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر خوش نہ ہوں، بھلے آپ اس کو پسند نہ کرتے ہوں۔ کل کو آپ بھی مصیبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ دعا دیں، دعا لیں۔